السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، یہ کہانی نہیں بلکہ سچی حقیقت ہے۔ پیپلا اسٹیشن کے ساتھ واقع ایک عمارت ہے جس میں 2 کمرے پرانے طرز کے بنے تھے۔ ان میں ایک کمرہ بالکل بند پڑا رہتا تھا اور دوسرے 2 کمروں میں ہمارے نانا اور ماموں مما نے ان کے بچے رہتے تھے۔ ایک کمرہ جو اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، اس میں ہمارے نانا رہتے ہیں۔ ہماری نانی کا انتقال ہو چکا ہے اور دوسرا کمرہ بہت بڑا ہے۔ یہ گھر ہندوؤں کے زمانے کا ہے، اسی لیے اس میں مندر جیسی جگہ بھی موجود ہے۔ ان کمروں کے اوپر چھت ہے، اس پر ایک ہی کمرہ ہے جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں اور چاروں طرف بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں۔ بہت ہی پر اسرار چھت تھی۔ ایک دفعہ ہم گھر والے اپنے نانا کے گھر گئے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ دوپہر کے 1 یا تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ سب لوگ کمروں میں سو رہے تھے۔ ہم سارے کزنز باہر درخت کی چھاؤں پر بیٹھے تھے کہ اچانک چھت سے کسی شے کی آواز گرنے کی سنائی دی، جیسے کوئی کانچ گر کر ٹوٹا ہے۔ ہم نے سمجھے کہ شاید کمرے میں کوئی چیز گری ہے۔ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پھر سے ویسے ہی آواز ہماری سماعت سے ٹکرائی تو میرے ماموں کے بیٹے سمیر نے کہا ہے، لگتا ہے چھت پر کوئی ہے۔ میری چھوٹی کزن اعلان نے کہا کہ چھت پر چل کر دیکھتے ہیں۔ احتشام، عقیل، عدنان سب بولے کہ ویسے تو چھت پر جانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، آج سب سو رہے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں میری بہن وجیہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہم نے اسے روکا مگر وہ نہ رکی اور چھت پر چلی گئی۔ ہمیں بھی چھت دیکھنے کا موقع ملے گا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ ہم سب جب اوپر پہنچے تو وجیہ آخری سیڑھیوں پر کھڑی تھی، گمسم سی۔ وہاں سے چھت والا کمرہ تو نظر نہیں آیا بلکہ پورا صحن نظر آتا تھا۔ ہم سب بھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ کوئی مدھم آواز آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا تو صحن میں ایک گیند ہوا میں اچھل رہی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے 2 بچے بال سے کھیلتے ہیں ویسے ہی بال ایک طرف اڑ کر دوسری طرف جاتی، پھر وہاں سے اڑ کر اس طرف آتی۔ اتنے میں ہماری چھوٹی کزن نمل نے دیکھا کہ ہم سب سیڑھیوں پر ہیں تو وہ بھی بھاگ کر آ گئی۔ جو ہی اوپر آئی تو وہیں پر چیخ پڑی۔ ہم سب نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ اتنے میں نانا آ گئے۔ انہوں نے ہمیں اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہم سب کو بہت ڈانٹ پڑی۔ انہوں نے کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا چھت پر نہیں جانا، تو کیوں گئے؟ میں نے نانا کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا مجھے سب پتہ ہے، اسی لیے تم سب کو وہاں جانے سے روکتا ہوں، کیونکہ وہاں ناری مخلوقات آباد ہیں، یعنی وہاں جنات تھے۔ چھت پر جنات کا نام سن کر ہی ہم خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے چپک گئے۔ ہمارے نانا نے کہا، وہ ان کے بچے کھیل رہے ہیں، آئندہ ادھر مت جانا اور سو جاؤ۔ ہم سب کمرے میں چلے گئے اور اسی طرح دن گزر گیا۔ رات ہو گئی۔ رات کو تقریباً ہم سب 11 بجے یا 11-12 بجے کے قریب سوتے تھے۔ اچانک رات کے 2 بجے کزن نے اٹھایا اور کہا، نانا جان چھت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سب نے باقی کزنز کو جگایا اور دھیرے دھیرے ہم سب نانا جی کے ساتھ چھت پر ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب نانا چھت کے کمرے کے دروازے پر گئے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہاں بہت شور کی، بچوں کی اور بڑوں کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں چاروں کونوں پر 4 دیے جل رہے تھے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ہماری نظر نانا پر پڑی تو وہ کمرے کے درمیان ایک پرانے سے اسٹول پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ نیند میں ہوں۔ ہمیں اس کمرے میں بہت سے بھیانک سائے نظر آنے لگے۔ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے دیکھ رہے تھے۔
اتنے میں سائے کی جگہ بہت سے لوگ نظر آنے لگے۔ اف خدایا، اتنے بھیانک لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر صرف ایک ایک آنکھ تھی اور سب کے سب بڑے بڑے ناخن اور دانت تھے۔ ان کی آنکھ سے یوں لگتا تھا کہ خون بھرا ہوا ہے۔ انہیں دیکھ کر ہم ڈر گئے۔ ان کے جسم جلے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو نہ بولنے کا اشارہ کیا۔ نانا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، کچھ منہ میں پڑ رہے تھے۔ سب ان کے آگے خاموشی سے کھڑے تھے۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بھیانک لڑکی، جس کے نہ ہونٹ تھے نہ ہی ناک اور کان، وہ سب کے گلے لگ رہی تھی۔ سب کو وہ زور زور سے کہہ لگا رہے تھے۔ ہمارے نانا دروازے کی طرف بڑھے۔ خود بخود پہلے کی طرح دروازہ جیسے کھلا تھا ویسے ہی بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی وہ چاروں کونوں کے دیے بھی بجھ گئے اور سب کی طرف اندھیرا چھا گیا۔ نانا چھت سے اتر کر آئے، ہم بھی ان کے پیچھے اتر آئے۔ جب ہم سب اتر رہے تھے تو میں نے نانا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا یوں چونکے جیسے وہ نیند سے جاگے ہوں۔ ہم نے انہیں کہا، آپ چھت پر تھے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں تو۔ ہم نے کہا، ہم نے آپ کو چھت پر دیکھا ہے نانا۔ کہنے لگے کہ ہاں، وہاں جو جنات کی بستی آباد ہے وہاں وہ لوگ مجھے لے گئے تھے۔ ہم نے پوچھا، مگر کیوں؟ نانا کہنے لگے، ان کی شادی تھی، وہ سب مسلمان ہیں اور مجھے نکاح پڑھوانے کے لیے بلایا تھا۔ دوستوں، میں بتاتی چلوں کہ ہماری نانی کی موت بھی جنات کے دم گھٹنے سے ہوئی تو ہم سب کو بہت حیرت ہوئی۔ نانا نے کہا، آئندہ ادھر مت جانا اور جا کر سو جاؤ۔ خیر، ہم سب سو گئے اور صبح گھر واپس آ گئے۔ پھر آج ہم تک وہاں نہیں گئے، اب اگلی چھٹیوں میں جائیں گے۔ اس واقعے کو 20 سال گزر چکے ہیں، مگر مجھے لمحہ با لمحہ آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ اس زمانے کے ہر سحر اور جادوئی فرض کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر میرے بابا موسیٰ ان علوم میں بہت مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے بہت سی چڑیلوں، کافر، جنات کو نوری علم کے ذریعے جلایا تھا۔ وہ اس علم میں کیسے داخل ہوئے، میں تفصیلاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہندوؤں صادموں نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں۔ میں پیدا ہوا جب 2 برس کے ہوئے تو ان کے سر سے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا تھا اور وہ اپنے نانا کے پاس چلے گئے۔ 7 سال کی عمر میں میں اپنے بابا کے گاؤں آ گیا اور ان کے مرحوم بابا نے ان کے ترکے میں کافی زمین چھوڑی ہوئی تھی، مگر بابا جی موسیٰ کو اس دولت سے لگاؤ نہیں تھا۔ بابا جی کے ابا جنوں بھوتوں کو قرآن پاک کا سبق پڑھاتے تھے اور بہت سے جنات اس عظیم ہستی سے فارغ ہوئے تھے۔ بابا جی کے والد نے مرتے وقت ان سب چڑیلوں کو آزاد کر دیا تھا اور ان میں سے بہت سے جنات اور چڑیلوں کو بابا جی کے والد پر اپنے اوپر کیے گئے زنگ و جبر کا حساب لینا تھا۔ بابا جی کے والد کے مر جانے کے بعد انہوں نے میرے بابا اور دوسرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بابا جی کی عمر اس وقت 20 سال کی ہوگی۔ جب انہوں نے حالات کو دیکھا کہ حالات بس سے باہر ہونے لگے ہیں تو انہیں گھر والوں کو اس بہت بڑی مشکل سے نکالنے کی تدابیر سوچی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ لوگوں نے بہت پوچھنا چاہا مگر انہوں نے کسی کو نہ بتایا۔ اس طرح بہت دن بیت گئے تھے۔ بابا جی کے پاس ان کے والد کا شاگرد، جو بابا جی کے والد کی موت کی خبر سن کر آیا تھا، وہ انسان کی شکل میں ملنے آیا، مگر بعد میں اس نے کہا کہ میں ایران کے بہت بڑے جادوگر کے ہاتھوں، میرا تعلق جنات سے ہے، میرا نام غلواس ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تیرے ابا کی موت کی خبر سن کر بہت پریشان تھا، مگر اس سامری جادوگر کی قید میں تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ جن وہاں سے چلا گیا۔ بابا جی نے حالات کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی۔
یوں میرے بابا جی عمر کے مراحل طے کرتے 30 سال کی عمر کے تھے جب ان کے گھر میں بڑا دردناک واقعہ ہوا جس نے پورے گاؤں والوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ دراصل بابا جی کے والد نے جو چڑیلیں ماری تھیں ان کی آتماؤں کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر نہیں جا سکی تھی، وہ ان سے انتقام لے رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ ان کے گھر میں ہر طرف خون بہنے لگا۔ پورے گاؤں والوں نے ان حقائق کو جاننے کی کوشش کی مگر بے سود، کوئی خاص آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ گاؤں والوں کو دہلا کر رکھ دیتا۔ اب میرے بابا نے اس علم کو جاننے کے لیے اپنی اماں سے اجازت طلب کی اور روانہ ہو گئے۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ان کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ وہ اس طرف چل دیے۔ جھوپڑی بے حد بوسیدہ تھی، اس کی خستہ حالی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے جھوپڑی کا جائزہ لیا۔ انہیں اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ جب انہوں نے اندر دیکھا تو ہمارے حیرت کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں آواز مسلسل آ رہی تھی مگر یہ آواز کس کی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکدم وہ آواز آنا بند ہو گئی اور اندر سے غیبی آواز گونجی، آجا موسیٰ۔ میرے بابا وہ آواز سن کر دنگ رہ گئے کہ میرا نام یہاں کون جانتا ہے، حالانکہ یہاں تو کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ وہ پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ اللہ کا نام لے کے جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک سب چادر میں ملبوس سفید داڑھی اور ہاتھ میں قرآن پاک تھامے بزرگ نظر آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا، ارے تو خود ہی چلا آیا، ورنہ میں تیرے گاؤں آ رہا تھا۔ مجھے تیرے اور تیرے گاؤں والوں کی پریشانیوں کا علم ہے۔ میں نے بابا جی کے بارے میں بھی یہ بھی سنا ہے کہ ان کے باپ کی کچھ شخصیتیں مرتے وقت ان میں منتقل ہو گئی تھیں، مگر میرے بابا جی کو شکتیوں کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ بابا جی نے بزرگ بابا سے پوچھا، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ بزرگ بابا یہ بات سن کر مسکرا دیے اور ان کے چہرے سے روشنی کھلنے لگی۔ بابا جی نے کہا، جب تم 7 سال کی عمر کے تھے تو تم میرے گاؤں سے اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ بابا جی نے اپنے ذہن میں سوچا اور جان گئے کہ یہ بزرگ میرے ماموں جی دین محمد ہیں۔ انہوں نے انہیں گلے لگا لیا اور بہت خوشی محسوس کی۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے ماموں کو گھر کے حالات سے آگاہ کیا اور ان کو اپنے گھر جانے کو کہا تو وہ بولے، بیٹا ہم ایسے نہیں تمہارے گھر جائیں گے، وہاں تو جنات کا میلہ لگا ہے اور وہ 10 دن تمہارے گھر میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی نقصان کرنے کے لیے، مگر تمہارے باپ کی طاقت کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ تمہیں میرے ساتھ ایک چلہ کرنا ہوگا، وہ کرنے سے تم اپنے باپ کی طاقت دوبارہ حاصل کر لو گے، تب تم اور میں ان سے مقابلے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ماموں سے کہا، مجھے جلد از جلد چلنے کے لیے لے جائیے۔ تو بابا جی کو ایک جنگل کی طرف لے کر چل پڑے اور راستے میں انہیں تمام ہدایتیں بتا دیں۔ بابا جی نے اپنے ارد گرد سنبھر سے حصار بنایا اور اپنے سامنے عنبر اور زعفران کی دھونی جلائی۔ وہ اپنے چلے میں مصروف ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ جنگل میں طوفان برپا ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ اسرافیل نے قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھونکا ہے۔ جنگل کے پیڑیاں جھول رہے تھے جیسے رقص کر رہے ہوں۔ یک آسمان پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور بہت اولے برسنے لگے، مگر بابا جی اپنے چلے پر مصروف رہے۔ بابا جی چونکہ ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر چلہ کرنے میں مصروف تھے، اسی لیے ان پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تبھی ایک دم جنگل میں رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی ڈر کر بھاگنے لگے، مگر اس کو بزرگ بابا نے غیبی آواز سے کہا، موسیٰ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرے کانوں کا اور نظر کا دھوکہ ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ جب صبح ہوئی تو بابا جی
موسیٰ کا چلہ ختم ہونے ہی والا تھا، اچانک ان کی ماں جنگل میں روتی ہوئی آ رہی تھی۔ موسیٰ نے ماں کو اس حال میں دیکھا تو اٹھ کر ماں کی طرف جانے لگے کہ یکدم اس کے پیر کو کسی شیر نے جکڑ لیا اور بزرگ کی آواز آئی، موسیٰ، تیرے سامنے تیری ماں نہیں، اس کو پھونک مارو۔ جب بابا جی نے پھونک ماری تو وہ چیخ کر بڑی بلا بن کر دور بھاگ گئی۔ بابا جی اپنے دل کو تسلی دے کر دوبارہ چلے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی، بابا جی نے اپنے آپ کو حرارت محسوس کی اور عمل کو تیزی سے کرنے لگے۔ ان کی نظر آسمان پر پڑی، اچانک آسمان سے لال گولا بابا جی کے کانوں میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ گولا ان کے کانوں میں سے اندر گیا تو انہوں نے نیند محسوس کی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ بزرگ بابا بہت خوش تھے، انہوں نے میرے بابا کو اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف لے گئے، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ میرے بابا بے ہوشی سے جب اٹھے تو ان کے اندر عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ اتنے میں دوپہر سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ بزرگ بابا نے میرے بابا موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ صبح تمہارے گاؤں جائیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے اور ان سب کا خاتمہ کریں گے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا، چڑیلوں نے تمہارے جانے کے بعد گاؤں والوں کا بہت نقصان کیا ہے، 3-4 لڑکوں کو مار کے گھر کی چھتوں پر پھینک دیا ہے، اور وہ چڑیل ہمیں دھمکی دے کر گئی ہے کہ وہ پورے گاؤں میں شیطان سے طاقت لے کر آئے گی اور پورے گاؤں کو تباہ کر دے گی۔ بابا جی نے اپنے علم سے پتہ چلایا کہ وہ چڑیل ایران کے سامری جادوگر کی جیلی ہے اور جادوگر شیطان کا پجاری ہے، وہ ضرور کوئی نقصان کریں گے۔ بابا جی نے آتے ہی جادوگر اور چڑیل کو ختم کرنے کی تیاری کی۔ وہ رات کے وقت اپنے چلے میں مصروف تھا کہ اچانک چڑیل نے کہا، آؤے چھوکرے، اگر اپنے اور اپنی ماں اور گاؤں کی خیر چاہتا ہے تو مجھے میری خوراک، خون اور انسانی گوشت کھلاتا رہے، میں تیری بن کر رہوں گی، اور اگر تو نے میرے بارے میں کوئی چال چلی تو میں تیرے دوستوں کی طرح تیرا بھی حشر نشر کر دوں گی۔ اور سن، اگر کل تک مجھے میری خوراک نہ مل سکی تو میں تیری ماں کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر بابا جی دہشت میں آ گئے اور انہوں نے کہا، اے حرام زادی، میں تیرے اور اس جادوگر کے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں خدا کو ماننے والا مسلمان ہوں، میں تجھے تیرا ہی گوشت کھلاؤں گا۔ چڑیل کہا لگاتی ہوئی چلی گئی۔ بابا جی نے ایک ترکیب سوچی، ایک ٹیلے پر بیٹھ کر جواب کرنے لگے۔ ادھر چڑیل نے سامری جادوگر کو بتا دیا، نوری بابا نے پورے موسیٰ نے تیرے اور میرے تخت کو تار تار کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ سامری سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور جن کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ موسیٰ کے پاس جائیں اور میرا ایک حکم انہیں سنا دیں کہ میں نے بڑے بڑے علم رکھنے والوں کو زیر کیا ہے۔ تو میرے آگے ایک مکھی کے برابر ہے، میں تجھے مسل دوں گا، اس سے باز آ جا تو تیرے لیے اچھا ہے۔ جادوگر بھی میرے بابا جی کی طاقت سے واقف نہیں تھا، اور وہ طاقت بھی قرآنی طاقت تھی۔ اللہ اس دن جو کہ پہلے سے ہی بابا جی کا ہمدرد تھا، اس نے بابا جی سے کہا کہ سامری نے آپ کے بارے میں بڑے غصے سے حکم سنایا ہے۔ بابا جی، میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ یہاں رہوں، اس جادوگر نے مجھے ایک انگوٹھی میں قید کیا ہے اور وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس پر ضرورت مجھ سے کام لیتا ہے۔ میں اگر نہیں جاؤں گا تو وہ میری التماس کو جلا دے گا۔ ہاں، آپ مجھے ایک طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شمال کی جانب ایک زیادہ درختوں کی وحشت ناک جنگل ہے، اس میں تابوت ہے اور اس تابوت میں سامری کی اطماع ہے۔ اگر آپ اس تابوت کو حاصل کر لیں تو مجھے سامری جادوگر سے نجات دلا سکتے ہیں، بلکہ آپ اسے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ بابا جی کو یہ بتا کر الس سے غائب ہو گیا۔ اس کے قید ہونے کا بابا جی کو بہت دکھ تھا۔ خیر،
انہوں نے کالے جنگل میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ جنگل کے پیر آپس میں سانپوں کی طرح لڑنے لگے، رونے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی نے اپنا عمل تیز کر دیا۔ اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی تو فضا میں اڑتا تھا بت بابا جی کو نظر آیا۔ انہوں نے تابوت کی طرف پھونک ماری تو وہ بابا جی کے آگے گر گیا۔ انہوں نے تھیلے سے انگوٹھی نکالی اور تابوت کی لکڑی کا جو بنا ہوا تھا، اسی لیے بابا جی نے جلد ہی تابوت کو توڑ دیا۔ اس میں سے سیاہ دھواں برآمد ہوا۔ بابا جی نے اس پر پھونکا اور وہ دھواں جادوگر کی شکل میں آ گیا۔ بابا جی اسے جلا دینا چاہتے تھے، مگر اس نے جادوگر سے نفس کے اجتماع کو آزاد کروانا تھا۔ وہ دھواں بن کر بابا جی کی انگوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے جنگل سے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ آسمان پر ایک بلد سے اڑتی ہوئی ان کے قدموں میں آ کر گری۔ بابا جی نے اسے کہا، پیچھے ہٹ جا ناپاک روح۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگا، میں سامری جادوگر ہوں، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں آپ کی نورانی طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں۔ آپ میری روح کو آزاد کر دیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ بابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، الواس جن کے اجتماع کو میرے حوالے کر دے۔ جادوگر نے ویسا ہی کیا۔ بابا جی نے جن زادے کو اپنے پاس بلا کر بہت زیادہ چلا کروا کر ایک طاقتور بنا کر اس کی اجتماع اس کے حوالے کر دی اور اسے مستقل آزادی دے دی۔ بابا جی کی اس رحمت کو دیکھ کر ان کا غلام بن کر رہنے لگا۔ بابا جی دل کے بڑے نرم انسان اور مخلوق خدا سے محبت کرنے والے تھے۔ چڑیل دوبارہ واپس آئی۔ وہ دراصل شیطان دیوتا کی پوجا کرتی تھی۔ شیطان دیوتا نے اسے بڑی طاقتیں دی تھیں، وہ میرے بابا جی کا مقابلہ کر سکے۔ وہ ان کے مقابلے کے بالکل تیار تھی۔ اس نے بڑے بڑے چلے کاٹے، بڑے معصوم بچوں کی جانیں لیں۔ اسے اس کا بدلہ بھی تو دینا تھا۔ چڑیل نے ایک بستی سے جوان لڑکی جو میرے بابا کے ہم عمر تھی، اسے رات کو بے ہوش کر کے شیطان کی بلی چڑھانے کے لیے کھنڈرال کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ بابا جی نے اپنی طاقتوں کو جمع کیا، چڑیل کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ چڑیل کا ہاتھوں میں جو بے ہوش لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت تھی، دل کو خوش کرنے والی لڑکی تھی۔ میرے بابا جی نے اسے بچانے کے لیے رات کے وقت اس خونی چڑیل کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا۔ اچانک اس کے پیر کسی زمین سے پکڑ لیے۔ بابا جی نے طاقت کے بارے میں پتہ لگایا تو ان سے انہیں پتہ چلا کہ اس چڑیل کا کام ہے۔ بابا جی نے اس وقت تمام طاقتوں کو جمع کرتے ہمت سے اپنے پیر چھڑائے اور چڑیل نے خوفناک چیخ ماری اور ٹوٹ جا گری۔ بابا جی نے تب ہی فوراً الواس جن کو حاضر کیا اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگے، کیونکہ اب اس نے شیطانی طاقتیں حاصل کر لی تھیں۔ اسی لیے بابا جی نے الواس کو چلہ کرنے کے حساب میں بٹھا دیا اور خود چڑیل سے لڑنے لگے۔ انہوں نے الواس کو نصیحت کی تھی کہ اگر میں مقابلہ کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو تم بھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ بابا جی نے چلہ 3 دن میں ختم کیا اور حویلی کی طرف چل دیے اور اس میں داخل ہو گئے۔ جو ہی حویلی میں داخل ہوئے، حویلی میں چمگادڑیں اڑنے لگیں، حویلی لرزنے لگی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ بابا جی نے اس حویلی میں کمرے کا تالا کھولا، اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر شیشے کی بوتل میں اس چڑیل کی اجتماع تھی۔ جو ہی بابا جی نے بوتل کو چھوا، یکایک چڑیل تڑپ کر ان کے قدموں میں گر گئی۔ بابا جی نے اسے ٹھوکر ماری اور بولے، ناپاک روح دفع ہو جا۔ وہ چیختی ہوئی جادوگری بابا جی جادوگر اور چڑیل کے اجتماع کو ایک بھٹی میں جلا دیا اور خود ایک چلے میں مصروف ہو گئے۔ چلہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے چڑیل اور جادوگر کو دوبارہ حاضر کیا اور انہیں جلا کر ختم کر دیا۔